العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبر عامر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام حضرات درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تمام حمد و ثنا اور تحمید و تقدیس اس قادر مطلق کے لیے جس نے ہم سب کو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنایا. لامحدود درود و سلام اور نعت و توصیف مقتدائے مرسلاں آفتاب ذوفشاں چارہ ساز بے کساں رازدار کن فقاں خاتم پیمبراں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کہ جن کی عظمت و رفعت شان و شوکت شرف و توقیر اوصاف و کمالات محامد و محاسن اور جن کے فضائل خصائل یا شمائل میں سے کسی ایک کی وسعت اور عظمت کا احاطہ کرنا نہ آج تک کسی کے لیے ممکن ہوا نہ ہے نہ ہوگا. آج کی یہ مقدس پاکیزہ بابرکت اور ایمان افروز محفل مبارک پر میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جناب چودھری لیاقت صاحب کو، وسیم رضا صاحب کو، علی بھائی صاحب کو اور جتنے بھی احباب نے اس محفل پاک کے انعقاد میں شمولیت فرمائی. اللہ تعالیٰ انہیں دین اور دنیا کی عظمتوں سے سرفراز فرمائے اور اللہ کریم انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. ہم سب بڑے اس اعتبار سے خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں، اپنے مقدر پر جتنا بھی ناز کریں وہ کم ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے اہل بیت اطہار کے اس پاکیزہ ذکر کی محفل میں اللہ کریم نے ہمیں شرکت کا موقع، توفیق اور یہ شرف عطا فرمایا. میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی سماعتوں کی نظر چند چیزیں کروں گا. آغاز کرتے ہیں حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس پاکیزہ عالی شان اور عظیم الشان آقا دو جہاں کا ہر فرمان اتنا خوبصورت ہے جو روز روشن کی طرح چمک رہا ہے. آفتاب و مہتاب میں کیا روشنی ہوگی جو ان الفاظ کے حسن و جمال میں خوبصورتی ہے، جو روشنی ہے، جو اجالا ہے، جو پوری کائنات کو روشن کر رہا ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں، دو عظمت والی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. جب تک تم ان کا دامن پکڑے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. پہلی چیز قرآن مجید اور پھر حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے اہل بیت. آپ نے مجھ سے پہلے امام صاحب کا بڑا خوبصورت اور مسجع اور مقفع الفاظ سے مرصع بیان سنا اور بہت سی خوبصورت باتیں اور بہت سی الفاظ جو ہیں انہوں نے آپ کی سماعتوں کے نظر کر کے آپ کے سینوں کو روشن کیا، ایمان کو ایک تازگی بخشی. سرکار دو عالم نے فرمایا دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید اور ایک اپنے اہل بیت. جب تک ان کا دامن پکڑے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اب ذرا غور کیجئے، قرآن مجید بھی عظمت والا، اہل بیت بھی عظمت والے، قرآن مجید بھی شان والا،
اہل بیت بھی شان والے، قرآن مجید بھی بلند مرتبے والا اور اہل بیت بھی بلند مرتبے والے. قرآن پاک جو ہے اس پوری کائنات میں اپنی شوکت کے اعتبار سے، اپنی شان کے اعتبار سے ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے. اور اسی طرح اہل بیت اطہار جو ہیں وہ بھی اپنے مرتبے کے اعتبار سے، اپنے مقام کے اعتبار سے، اپنے شرف کے اعتبار سے، اپنے فضائل کے اعتبار سے پوری کائنات میں ایک منفرد اور ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں، اور کوئی بھی اس مقام کو نہیں پا سکتا. اور آپ یقین کیجئے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک دیکھ لیجئے، کوئی کتاب قرآن مجید کے مقابلے میں نہیں لائی جا سکتی. اسی طرح کوئی خاندان اہل بیت اطہار کے گھرانے کے مقابل نہیں لایا جا سکتا. قرآن مجید بھی بے مثال، اہل بیت اطہار بھی بے مثال. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس طرح، اچھا آگے بڑھیے دوستو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اور میرے اہل بیت یہ کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے. حوض کوثر پر جب آئیں گے یہ اکٹھے مجھ تک آئیں گے. اب جس مومن کے ہاتھ میں قرآن مجید کا دامن جس نے پکڑا ہو، جو اپنے سینے کو قرآن مجید کی محبت سے جس نے منور کیا ہو، جس کی زبان پہ تلاوت قرآن مجید رہتی ہو، جس کے من میں قرآن مجید کی محبت کا دیا روشن ہو، اور پھر جس کے سینے کو اہل بیت اطہار کی محبت نے روشن کیا ہو، جس کا گلستان ایمان جو ہے وہ اہل بیت اطہار کی محبت سے مہک رہا ہو، آپ یقین جانیے اس کا اس دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، اس کا اس دنیا میں بھی بیڑا پار ہے. جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جو قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں، آپ پوری تاریخ پر نظر ڈال لیجئے، وہ زمین کے اوپر رہیں تب بھی زمانہ انہیں سلام کرتا ہے، وہ زمین کے نیچے چلے جائیں تب بھی زمانہ انہیں سلام کرتا ہے. یہ اعجاز، یہ مرتبہ کس کا ہے؟ ان اہل بیت اطہار کا، جن کی محبت میں ایک مرتبہ پھر دہرانے لگا ہوں، آپ آج یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے مقدس پر جتنا بھی ناز کریں یہ کم ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ، اچھا جس طرح پھول سے خوشبو کو جدا نہیں کیا جا سکتا، پھول سے خوشبو کو جدا نہیں کیا جا سکتا، سورج سے کرنوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا، چاند کو اس کی خوبصورت روشنی سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اس طرح اہل بیت کو قرآن مجید سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور قرآن مجید کو اہل بیت اطہار سے جدا نہیں کیا جا سکتا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت سے محبت کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں کتنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا. آپ ذرا غور کیجئے، آپ گننا چاہیں تو کیا گن سکتی ہیں؟ اللہ کریم نے آپ کو کتنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے. انسان گن نہیں سکتا کہ ہمارے رب نے ہمیں کتنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا. دیکھنے کے لیے ہمیں آنکھ عطا فرمائی، بولنے کے لیے ہمیں زبان عطا فرمائی، سوچنے کے لیے ہمیں دماغ عطا فرمایا، محبت کرنے کے لیے ہمیں دل عطا فرمایا، سننے کے لیے ہمیں سماعت عطا فرمائی، چلنے کے لیے قدم عطا فرمائے. اللہ کریم نے ہمیں صحت عطا فرمائی، دنیا کی کتنی نعمتوں سے نوازا. اللہ کریم سے اس لیے محبت کریں کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رازق حقیقی ہے، وہ ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، اس نے ہمیں زندگی جیسی نعمت سے نوازا ہے، اس نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے، اس نے رہنے کے لیے ہمیں آشیاں عطا فرمایا، چلنے کے لیے زمین عطا فرمائی. کتنی نعمتیں آپ گنتے چلے جائیے، گن نہیں سکتے. اللہ رب العزت سے اس لیے محبت کریں کہ وہ ہمارا رب ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر اللہ کی محبت کے سبب مجھ سے محبت کرو. گویا کہ اگر اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرو. پھر سرکار دو عالم نے فرمایا میری نسبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرو. سرکار دو عالم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، اپنے گھر والوں سے بڑھ کر میرے اہل بیت سے محبت نہ کرے، اپنی اولاد سے بڑھ کر میری اولاد سے محبت نہ کرے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال
حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی اس کشتی کی مطابق ہے، اس کشتی کی طرح ہے. ایک مثال دے کر سرکار دو جہاں نے یہ بات حمزے آقا کریم علیہ السلام نے سمجھائی. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی، جو یاد کریں اس پر تاریخ میں آپ جب دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، تو یہ بات پتہ لگتی ہے کہ جب پوری دنیا پر پانی آ گیا تھا، سیلاب آ گیا تھا، تو وہ لوگ بچ گئے تھے جو سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی پر بیٹھ گئے تھے. اس طرح جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت سلامت ہے، جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت کا چراغ روشن ہے، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھیے، یہ وہ محبت ہے جو چہرے کو روشن کر دیتی ہے. یہ وہ محبت ہے، یہ جس گھر کے مکینوں میں موجود ہو وہ گھر بھی چمکتا رہتا ہے، وہ گھر بھی روشن رہتا ہے. اور جب انسان اس محبت کا چراغ لے کر قبر میں اترتا ہے تو یہ چراغ اس کی قبر کو بھی روشن کر دیتا ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی نے کہا تھا، میرے ذہن میں آ گیا، عظیم الشان شخصیت جنہیں 70 مرتبہ سے زائد مرتبہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. اتنی بڑی شخصیت، 500 سے زیادہ کتابیں آپ نے لکھی ہیں. آپ کہتے ہیں جو شخص اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے اس کو آپ نے بہت لکھے، میں 4 بتانے لگا. انہوں نے کہا اس کو 4 بڑے ثمر ملتے ہیں، اس کو 4 بڑی جزائیں ملتی ہیں. وہ کیا؟ ویسے تو یہ جزا اتنی بڑی ہے جس کو الفاظ میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا کہ اللہ کریم کتنا اجر اور ثمر عطا فرماتا ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ شخص جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے، جب وہ، ذرا میری آنکھ سے آنکھ ملائیے، جب وہ دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے تو اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا جب کلمہ جاری ہو گیا، پھر آپ نے فرمایا اس کے بدن سے روح اس طرح سے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے. آسانی کے ساتھ اس کے بدن سے اس کی روح جو ہے وہ نکلتی ہے. پھر آپ نے تیسری چیز بتائی، آپ نے فرمایا قبر میں اترتے ہوئے اس کو خوف اور ڈر محسوس نہیں ہوتا، قبر کی وحشت کم ہو جاتی ہے. اور چوتھی چیز آپ نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا جب حساب و کتاب کا مرحلہ آتا ہے نا تو اللہ کریم اس محبت کے سبب اس کے حساب اور کتاب میں آسانی عطا فرما دیتا ہے. آگے چلیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی وساطت سے، جن کے وسیلے سے، جن کی شخصیت سے، جن کی ذات اقدس کی وجہ سے احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہم تک پہنچتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بیمار تھے تو آپ کو ایک بڑی شخصیت، بڑا بندہ کوئی ملنے کے لیے آیا تو اس نے آ کے سوال کیا. اس نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، آپ کی زبان پر شہزادہ حسن اور حسین کریمین کا نام آ جاتا ہے، حسنین کریمین کا نام آپ کی زبان پر ہوتا ہے، آپ اس کا اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں. آپ حالانکہ علیل تھے تو آپ نے کہا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ. اٹھ کے بیٹھ گئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. آپ نے کہا حسنین کریمین جو ہیں جانتے نہیں، یہ میرے آقا کریم کے پاکیزہ نواسے ہیں. اور پھر انہوں نے بتایا، کہنے لگے ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے اور سرکار دو جہاں جو تھے ہمارے خیمے میں تشریف فرما تھے، تو ساتھ والا خیمہ جو تھا اس سے شہزادہ حسن یا شہزادہ حسین کے رونے کی آواز آئی. اور کہتے ہیں کہ پھر میں نے کیا دیکھا کہ کونین کے تاجدار اپنی جگہ سے اٹھے. کم و بیش 1,24,000 انبیاء کے سردار اور امام اپنی جگہ سے اٹھے. اٹھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ خیمے میں تشریف لے گئے. جب واپس تشریف لائے تو میں نے کیا دیکھا کہ سرکار دو عالم نے حضرت سیدنا امام حسین کو اٹھایا ہوا تھا اور وہ پیاس کی اس وجہ سے حضرت امام حسین رو رہے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پاکیزہ زبان حضرت سیدنا امام حسین کے منہ میں دی تو وہ چوسنے لگے. کہا وہ جب آنکھوں کے سامنے میرے منظر آتا ہے تو میں فرتے جذبات سے رو پڑتا ہوں. اور آگے ذرا بڑھتے ہیں، حضرت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اس سے پہلے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا واقعہ میرے ذہن میں آ گیا. آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مسجد میں نماز عصر ادا کروائی اور اس کے بعد مسجد سے باہر نکلے. باہر تشریف لے کے گئے تو دیکھا حضرت سیدنا امام حسن پاک جو تھے وہ
गली में खेल रहे थे। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के साथ हजरत सैयदना अली और मुर्तजा करमुल्लाह वजहू भी थे, आप साथ थे। तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, उन्होंने शहजादा हसन पाक को उठाया, उठा के अपने कांधे पर बिठाया और क्या कहा हसन पाक आपका चेहरा आपके चेहरे को देखकर मुझे अपने आका मुस्तफा करीम के चेहरा यकदस याद आता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न और जमाल, आपकी पाकीज़ा सूरत मेरी आंखों के सामने आ जाती है, आपका चेहरा व दोहा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो अजीम शान शख्सियत है जो लोग तारीख से वाकिफ हैं, आप जानते हैं, बहुत बड़ी अजीम शान जलीलुल कदर शख्सियत, जिन्हें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ अता फरमाई थी कि अल्लाह करीम इनके सीने को इल्म के नूर से मुनव्वर फरमाए। वो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला, हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा शेरे खुदा करमल्ला वजह को आप एक मरतबा कूफा तशरीफ लाए। जब कूफा तशरीफ लाए तो आपने वहां लोगों को कुछ मसाइल पे बात करते हुए देखा, तो आपको बड़ी खुशी हुई और आपने क्या जुमला कहा, क्योंकि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद उससे पहले वहां पर तालीम और तबलीग उनको दे चुके थे। आपने क्या कहा, आपने कहा अल्लाह करीम अब्दुल्ला इब्न मसूद की कब्र को अपने नूर से मुनव्वर फरमाए, जिन्होंने कूफा की वादी को, कूफा की बस्ती को, कूफा के शहर को इल्म के नूर और उजालों से मुनव्वर कर दिया। वो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद। आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैते अतहार की एक दिन की मोहब्बत, एक दिन की मोहब्बत 1 साल की इबादत से ज्यादा अजमत रखती है, फजीलत रखती है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम साहब वाकया सुना रहे थे। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर तशरीफ फरमाए। मिंबर पर तशरीफ फरमाए तो हजरत सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाए। सरकार दो आलम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शहजादों पर नजर पड़ी, कौनैन के ताजदार उठे, खुतबा के दरमियान में सरकार दो आलम सफों से गए, सफों से तशरीफ ले जाके हसन और हुसैन को उठा के लाए, हसन को दाएं बाजू पे बिठाया, हुसैन को बाएं बाजू पे बिठाया और फिर क्या कहा कि ए अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत फरमा। जो शख्स हसन और हुसैन से मोहब्बत करता है, पंजतन की गुलामी रखता है दिल में, पंजतन के साथ निस्बत रखता है, आप यकीन कीजिए वो दुनिया में रहे तो उसका चेहरा चमकता रहता है, और वो जो अपनी कब्र में चला जाता है तो उसकी कब्र में फिर उजाले हो जाते हैं। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप एक मर्तबा आप सैयदना उमर फारूक, जरा गौर कीजिए कितनी बड़ी शख्सियत, 22,51,963 मुरब्बा मील पर हुकूमत की थी सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका नाम सुनकर कैसर और किसरा की रात की नींदें हराम हो जाया करती थी। वो सैयदना उमर फारूक जिनके मुतल्लिक सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया था, मेरा उमर जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान भी उस रास्ते को छोड़ देता है। वो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप एक मर्तबा हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, आप एक मर्तबा अपने घर में आराम फरमा रहे थे तो आपके साहबजादे बेटे जो थे वो गली में हजरत सैयदना इमाम हुसैन के साथ खेल रहे थे। तो दौराने खेल खेलते खेलते हजरत सैयदना इमाम हुसैन पाक ने कहीं खेल खेल में, छोटे थे, उम्र मुबारक अभी काम थी, तो आपने सैयदना उमर फारूक के बेटे को कह दिया तू तो हमारा गुलाम है। अब खेल रहे थे, वो जो थे वो वापस आए, घर आ गए, घर आके तो सैयदना उमर फारूक आराम कर रहे थे, तो आपने पूछा कि आ गए हो खेल के, तो वो कहने लगे इसलिए जल्दी आ गया हूं कि मुझे हुसैन करीम ने कहा है कि तू तो हमारा गुलाम है। अब जरा गौर कीजिए, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के काज़िम शान इस्लाम की शख्सियत, जो अपनी तारीखी हैसियत के एतबार से मुनफरिद और बेमिसाल शख्सी वजाहत के एतबार से एक अपना मकाम रखते हैं। इतनी अजीम शान नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों में इतना बड़ा मकाम जिन्होंने पाया, आप उठकर बैठ गए।
اور آپ نے کہا کہ بیٹے تو نے کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا مجھے حسین نے غلام کہہ کر مخاطب کیا ہے، بس یہ سننا تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر دروازہ حضرت سیدنا شیر خدا پر چلے گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت سیدنا امام حسین نے دروازہ کھولا تو سیدنا عمر فاروق نے کہا آپ نے میرے بیٹے کو کہا ہے کہ تو ہمارا غلام ہے؟ حضرت سیدنا امام حسین نے کہا میں نے کہا انہیں کہ تو ہمارا غلام ہے۔ اچھا، کیونکہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حضرت امام حسین جو تھے وہ حضرت عمر فاروق کو بیٹھا ہوا دیکھتے تھے کہ وہ سر جھکا کے ادب کے ساتھ بیٹھے اور بات بھی نہیں کرتے، وہ چیز ذہن میں تھی۔ تو آپ نے کہا میں نے کہا ہے تو ہمارا غلام ہے، بس یہ سننا تھا۔ ایک چیخ نکلی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی، کہا حسین پاک آپ ایک قلم اور کاغذ سے یہ لکھ دیں کہ تو ہمارا غلام ہے، میں قیامت کے دن آقا کریم کو یہ دکھاؤں گا کہ آپ کے اولاد نے، آپ کے پاکیزہ نواسوں نے ہمیں اپنی غلامی میں قبول کر لیا ہے، میرے لیے یہی سند ہو جائے گی۔ اب ذرا یہ چیز ذہن میں ضرور رکھیے، یہ کہہ کون رہا ہے؟ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن سے محبت کرتے ہیں۔ دوستو ہمارا تو یہ ایمان ہے، ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ ایمان اس کا سلامت ہوتا ہے جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے۔ وقت کے دامن میں بہت اختصار ہے، میں نے ابھی ایک اور جگہ جانا ہے، میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ وہ حضرت سیدنا امام حسین مدینہ منورہ کو چھوڑنا، خیر بات کہنا، وہاں سے رخصت ہونا کوئی چھوٹی بات ہے۔ وہ گلیاں جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسین کا بچپن گزرا تھا، جہاں سرکار دو عالم محو خرام ہوا کرتے تھے، جہاں بچپن گزرا حضرت امام حسن کا، امام حسین کا، ان گلیوں کو خیر باد کہہ کے اور نکلے اور پھر سفر شروع کیا، کربلا کی جانب تشریف لا رہے اور شروع کیا۔ پھر ایک ایسی جگہ آئی جہاں سے سواریاں آگے نہیں بڑھتی، سواریاں ٹھہر گئی ہیں۔ قافلے میں سے کسی نے مقامی کسی بندے کو پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ صحرا ہے، دور ایک آبادی نظر آ رہی ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے کہا اس کا ایک نام ماریا ہے۔ پھر آگے سفر شروع کیا، لیکن سفر ہے کہ رستہ بیتتا نہیں ہے۔ پھر کسی سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے کہا اس جگہ کا نام خادریہ ہے، کسی نے کہا ماریا ہے، کسی اور سے پوچھا، اس نے کہا نینوا ہے۔ ایک بزرگ عمر رسیدہ شخص جس کی کمر جھکی ہوئی تھی وہ قافلے کے قریب آیا اور کہا آپ کیا دریافت کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہا کہ ہم اس علاقے کا نام پوچھ رہے ہیں، یہ کون سی بستی ہے، یہ کون سا علاقہ ہے؟ اس عمر رسیدہ شخص نے کہا اس جگہ کا ایک نام کربلا بھی ہے۔ جب اس نے کہا نا اس جگہ کا ایک نام کربلا بھی ہے، حضرت سیدنا امام حسین کے جب دوش سماعت سے یہ نام متصل ہوا، آپ اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے آواز دی، کہا کیا نام ہے اس جگہ کا؟ کہنے لگا اس جگہ کا ایک نام کربلا بھی ہے۔ جب یہ نام سنا تو حضرت امام حسین نے کہا انا للہ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ دوستو یاد کیجئے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج شریف پر تشریف لے گئے تھے تو سرکار دو عالم نے عرش معلیٰ بنا دیا تھا، اور آج جو آپ کے نواسے ہیں وہ کربلا میں آ رہے ہیں تو کربلا معلیٰ بنا رہے ہیں۔ پھر وہاں پر خیمے لگائے گئے، پھر یہ دن یہ ایام آج 7ویں محرم آئی، 8ویں محرم آئی، اس سے پچھلے دن گزرے، 9ویں محرم آئی، وہ رات جس کا انتظار تھا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو لوٹ جائے، میں اس سے کچھ نہیں کہوں گا، کوئی شکوہ نہیں زبان پر، کچھ نہیں، اگر کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے، لیکن کوئی نہیں اٹھا۔ پھر دوسری مرتبہ کہا تمہیں یہ اگر ڈر ہو کہ میں کسی سے ناراض ہو جاؤں گا تو میری یہ شان نہیں ہے، میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کوئی جانا چاہے جائے، چلا جائے۔ پھر بھی کوئی نہیں اٹھا۔ پھر آپ نے چراغ کو بجھا دیا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی چراغ کی روشنی میں نہ جانا چاہے، لیکن جب چراغ جلایا تو کوئی بھی اپنی جگہ سے اٹھا نہیں تھا، اور کہہ رہے تھے کہ آقا حسین اے نواسہ رسول آپ کو اکیلا چھوڑ کے کیسے چلے جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ نے کہا کل تم میں سے کوئی یہ سمجھے یا سوچے کہ میں نانا کریم کی بارگاہ اقدس میں کسی کی شکایت لگاؤں گا تو ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن کوئی نہیں اٹھا۔ پھر وہ دن آیا جو آسمان کی آنکھ نے وہ منظر اس سے پہلے
نہیں دیکھا تھا کہ 72 یا 73 جو ہیں افراد جو ہیں ایک جاتے ہیں میدان میں اور پھر دوسرے شخصیت ہستی جاتی ہیں، پھر تیسری ہستی جاتی ہیں. پھر وہ وقت بھی آیا جب حضرت شہزادہ قاسم جا رہے ہیں، جب حضرت علی اکبر جا رہے ہیں، اور پھر چھوٹے لال حضرت سیدنا علی اصغر جو ہے وہ بھی جام شہادت نوش کر رہے ہیں. پھر ایک ایسا وقت آیا جب حضرت سیدنا امام حسین روشن چہرہ، اجلی پیشانی سے نور یوں لگ رہا تھا آسمانوں کو، فضاؤں کو منور کرتا چلا جا رہا ہے، اتنا اجالا. اور آپ ان دشمنوں پہ اس طرح سے حملہ کرتے جس طرح شیر جو ہے وہ بھیڑوں کے غلے پہ حملہ کرتا ہے. اور ایک پھر وقت ایسا بھی آیا، ذرا یہ بھی غور کیجئے گا، امام صاحب کہہ رہے تھے اور جہاں جاتے ایک سیدنا حضرت امام حسین پاک اور کتنی بڑی تعداد میں یزیدی جو ہیں ان کے مقابلے میں تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن خوبصورتی جلال یہ ہے کہ جہاں پر جاتے ہیں وہ جو ہے وہ دور بھاگتے چلے جاتے ہیں. مگر ایک ایسا وقت بھی آیا جب نماز کا وقت آیا. اب ذرا غور کیجئے گا، وہ تلوار جسے گرمی کی شدت نہ روک سکی، وہ تلوار جسے بھوک نہ روک سکی، وہ تلوار جسے پیاس نہ روک سکی، وہ تلوار جسے حضرت سیدنا علی اکبر کی طرف نہ روک سکی، وہ تلوار جسے حضرت سیدنا قاسم کی بے بسی نہ روک سکی، حضرت سیدنا علی اصغر کی پیاس نہ روک سکی. جب نماز کا وقت آیا تو حضرت امام حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں ڈال لیا. اور پھر جب یہ موقع دیکھا غنیمت تو یزیدیوں نے تیروں کی اتنی بارش کی کہ آپ اپنی سواری پاک سے نیچے آئے، آ کر اپنی جبین کو سجدے میں رکھا اور کہا اے اللہ میں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، اب تو بھی اپنے وعدے کو پورا فرما. اور وہ پیشانی تپتی ہوئی کربلا کی ریت پر رکھی نماز کے لیے. حضرت کہہ رہے تھے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کہا تھا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. لوگوں جسے تم دین کہتے ہو ہم اسے حسین کہتے ہیں، جسے تم حسین کہتے ہو ہم اسے دین کر کے کہتے ہیں. دوستو حضرت امام حسین آپ کی شخصیت کائنات میں ایک منفرد مقام کی شخصیت ہے. دوستو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، میں بات کے کوئی اختتام کی جانب لے آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی، جس نے حسن اور حسین سے نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے رب سے محبت کی، اور جو رب سے محبت کرے گا اللہ کریم اسے جنت عطا فرمائے گا. اللہ کریم آپ کی اس پاکیزہ محفل کو سجانا، اس میں انتہائی شوق کے ساتھ، انتہائی ذوق کے ساتھ گھروں سے چل کر آنا، اللہ کریم اسے ہم سب کے لیے ذریعہ بخشش اور نجات بنائے، ذریعہ مغفرت بنائے. اللہ کریم اس محفل میں آنے والوں کو بہت عظمتوں سے سرفراز فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس محفل کی نورانیت سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.